ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، او مومنہ عورتوں تم بھی اپنے نگاہوں کو بس رکھو، ویحفظن فروجہن اور اپنی شرمگاہوں کی تم بھی حفاظت کرو۔ الفم والفرج، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، او لوگو دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم دو چیزوں کی گارنٹی دو مجھے کہ یہ دو چیزیں تم کرتے رہو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! گارنٹر کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس چیز کی ضمانت دے رہے ہیں؟ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ ہم کسی سے کوئی چیز چاہتے ہیں، کوئی قیمتی چیز لینا چاہتے ہیں تو آدمی کہتا ہے آپ کو کوئی جانتا ہے یہاں پر؟ کوئی ہے آپ کا جو بتائے آ کر کہ ہاں بھائی میں ان کی گارنٹی لیتا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں؟ کوئی ہے ایسا؟ تو آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں پورے محلے کے اندر، کوئی اچھا سا ڈھنگ کا آدمی مجھے مل جائے تو میں اس کو لے جا کر پیش کروں کہ بھائی یہ ادھر گارنٹر کون بن رہے ہیں، ضمانتی کون بن رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور گارنٹی کس بات کی دی جا رہی ہے؟ جنت کی دی جا رہی ہے۔ لیکن کس چیز کی وجہ سے؟ پیارے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ حدیث کے اندر آیا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ پہلی چیز ما بین لحییہ، تمہارے دو جبڑوں کے درمیان جو ہے یعنی زبان کی ضمانت دے دو کہ زبان بلا وجہ نہیں چلاؤ گے، بنا کام کے نہیں چلاؤ گے، بنا بات کے نہیں بولو گے، لا یعنی کاموں میں نہیں بولو گے، فضول باتیں اس زبان کے ذریعے سے نہیں کرو گے، غیبتیں نہیں کرو گے، چغلیاں نہیں کرو گے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاؤ گے، گالیاں نہیں بکو گے۔ زبان کی ضمانت دے دو، ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان میں جو ہے یعنی شرمگاہ کی ضمانت تم ہمیں دے دو۔ ان دو چیزوں کی ضمانت اگر تم ہمیں دیتے ہو حسبن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان بڑی اہم چیز ہے میرے بھائی، اسی کی وجہ سے انسان جنت میں جائے، اسی کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے، اور بھاری تعداد میں لوگ اس کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں۔ ایک لمبی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو، اور صحابی رسول کون ہے؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے صحابی رسول کو اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں۔ لمبی حدیث میں پوری حدیث پیش نہیں کروں گا، لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں معاذ ابن جبل کو سمجھایا، معاذ ابن جبل کو بتایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کف علیک ھذا، اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کف علیک ھذا، او میرے ساتھی، او میرے صحابی، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کے اوپر لگام لگا کے رکھنا۔ صحابی رسول نے جب یہ سنا تو انہوں نے سوال کیا، بڑا عام سا سوال تھا، بڑا معصومانہ سا سوال تھا، پوچھنے لگے انا لمؤاخذون بما نتکلم به، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کیا ہم اپنی زبان سے جو باتیں بولتے ہیں اس بات کے اوپر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم سے سوال کرے گا؟ کیا اس بات پر بھی ہمیں جہنم کے اندر ڈالا جا سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس النار في وجوههم الا حصائد السنتهم، او میرے صحابی یہی زبان کی وجہ سے تو کتنے لوگ جہنم کے اندر اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دیے جائیں گے۔ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنا ضروری ہے زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ کچھ بھی بول رہے ہیں، کہیں بھی بول رہے ہیں، کتنا بھی بول رہے ہیں، کیسا بھی بول رہے ہیں، مردوں کے اندر وہی عادت، عورتوں کے اندر وہی عادت۔ پہلے تو مشہور تھا کہ عورتیں باتیں بہت کرتی ہیں،
لیکن اب یہ معاملہ صرف عورتوں کے ساتھ نہیں رہ گیا، اب مردوں کا معاملہ بھی دیکھو، مردوں کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، جہاں بیٹھے ہوں گے صرف باتیں چل رہی ہوں، اور لا یعنی باتیں، بیکار کی باتیں، فضول باتیں۔ اللہ اکبر، خود بھی زبان سے گناہ کر رہے ہیں اور بنا وجہ کے بول رہے ہیں، اور باتیں بھی ایسی بول رہے ہیں، کسی کو مکاری سکھا رہے ہوں گے، کسی کو چالاکی سکھا رہے ہوں گے، کسی کو فریب سکھا رہے ہوں گے، کسی کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہوں گے، کسی کو دند فند سکھا رہے ہوں گے، کسی کے بارے میں غیبتیں کر رہے ہوں گے، اور ایک تو لا یعنی باتیں بول رہے ہیں، اور پھر اس میں بول بھی رہے ہیں وہ باتیں جس سے اور انسان کے اوپر گناہ پڑے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ آئیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی طرف جس کو میں نے خطبے کے بعد پڑھا تھا، غور سے سنیں اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے ہم کیا بولتے ہیں، کتنا بولتے ہیں۔ دیکھو قرآن کریم کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ قاف کی آیتیں ہیں، اور سورہ قاف وہ سورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں اپنے خطبے کے اندر سورہ قاف پڑھا کرتے تھے۔ سورہ قاف 26 پارے کے اندر ہے، تقریباً 3 صفحے کی سورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمعے کے اندر ہر خطبے میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی سورہ قاف کی آیتیں اللہ کا قرآن کہتا ہے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب دو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، اللہ اکبر، ہمارے ڈرنے کے لیے نا اتنا جملہ ہی کافی ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب دو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، عن الیمین، ایک دائیں طرف لکھتا ہے، وعن الشمال، اور ایک بائیں طرف لکھتا ہے، قعید، جو بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایک دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، یہ دو لکھنے والے ہیں، اور جب یہ لکھ لیتے ہیں، اے اللہ یہ کیا لکھتے ہیں اور یہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر محافظ بٹھائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نگراں بٹھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے اوپر محافظ بٹھائے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ تمہارے اوپر محافظ بیٹھے ہوئے ہیں، چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نگراں بٹھائے ہیں۔ اور کون ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے فرشتے ہیں، کرامن، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ فرشتے ہیں، کرامن، عزت والے فرشتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی عزت والا آدمی کھڑا ہو، بڑا آدمی کھڑا ہو، تو ہم اس کے سامنے بولتے ہی نہیں، اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، کم بولتے ہیں، اور اگر بولنا بھی پڑے تو جی جناب سر اس طریقے سے بات کرتے ہیں، کم بات کرتے ہیں، کم بولتے ہیں، سامنے والے کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی آفیسر کھڑا ہو، ہم اس کے سامنے زیادہ نہیں بولتے، بولتے بھی ہیں تو بڑے حساب کتاب سے بولتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ دو ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگراں ہیں، تمہارے دائیں اور بائیں جانب ہے، اور کیا ہے؟ کرامن، یہ بزرگ ہیں، یہ عزت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کبھی ان کی عزت نہیں کرتے، ہمیں گالی بکنا ہے تو بک رہے ہیں، ہمیں جھوٹ بولنا ہے تو بول رہے ہیں، ہمیں بہتان لگانا ہے تو لگا رہے ہیں، اگر ہمیں کسی سے لڑنا ہے تو لڑ رہے ہیں، اگر ہمیں کسی کے اوپر جھوٹ بولنا ہے تو بول رہے ہیں، ہم ان کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ عزت والے ہیں، ہم ان کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ ان علیکم لحافظین کرامن، یہ اللہ کے باعزت فرشتے ہیں، عزت والے فرشتے ہیں۔ اللہ کے بندو ان کی عزت کرو۔ ہمارے دائیں بھی بیٹھے ہیں اور بائیں جانب بھی ہیں۔ اور مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قعید، بیٹھے ہوئے، یہ نہیں کہا لیٹے ہوئے، یہ نہیں کہا لیٹے ہوئے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی انسان کو پہرے داری پہ اگر لگا دو، یا کسی انسان کو کسی جگہ کسی کام پہ لگا دو، لیٹے گا تو سو جائے گا، امید ہے کہ سو جائے گا، غفلت کا شکار ہو جائے گا، لاؤ کربٹیں بدل لیتے ہیں، تھوڑا دیکھتے ہیں کیا ہے۔ کھڑا کر دو تو کھڑے کھڑے تھک جائے گا، لیکن کسی جگہ بٹھاؤ تمہیں یہ کام ہے تو انسان بیٹھ کر کام کر لے گا۔ اور خاص طور سے جب لکھنے پڑھنے کا کام ہو تو وہ لیٹ کر نہیں کر پائے گا،
یا کرے گا تو اتنے اچھے طریقے سے نہیں کرے گا یا کھڑے ہو کر نہیں کرے گا، جتنے بہتر طریقے سے انسان بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کر سکتا ہے، اللہ نے فرمایا قعید، یہ بیٹھے ہوئے۔ جب سپاہی کو دیکھا ہے نا، بیٹھا رہتا ہے، دشمن کی طاق، بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل چاقو چوبند و چست طریقے سے۔ تو یہ عزت والے فرشتے ہیں، ہم نے کبھی جن کی کوئی عزت نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ واقعی کتنا بڑا معاملہ ہے، آپ ذرا سوچ کے دیکھیں۔ فرمایا اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حفاظت کرنے والے میں نگراں ہے، کرامن، عزت والے، کاتبین، لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، اور تم جو بھی کرتے ہو یہ ساری کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، ہر چیز کو لکھتے جاتے ہیں۔ تم جو بھی کام کرتے ہو اس کو بھی لکھتے ہیں، تم جو بھی بولتے ہو اس کو بھی لکھتے ہیں، کم بولتے ہو وہ بھی لکھا جاتا ہے، زیادہ بولتے ہو وہ بھی لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ تاریخوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو غور سے سننا، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کس نے ان کا نام نہیں سنا؟ کون ان کو نہیں جانتا؟ امام اہل سنت والجماعت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کا آخری وقت ہے، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے، آخری وقت ہے، اور آخری وقت میں ان کے منہ سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ آخری وقت میں چل چلاؤ کا وقت ہے، کراہنے کی آواز ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ گزرے۔ ایک شخص آیا، بہت غور سے سنیے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ امام طاؤوس رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ کس نے بات فرمائی؟ امام طاؤوس نے۔ امام طاؤوس کون ہے؟ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ساری بات، صحابی رسول عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں امام طاؤوس۔ ان کا حوالہ دے کر اس آدمی نے بات کہی، اور یہ کس سے کہا؟ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے، اپنے بستر پر ہیں اور آخری وقت ہے، کراہ رہے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا امام طاؤوس رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ کون سی بات؟ انہوں نے کہا ہے اسی آیت کی روشنی میں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نہیں نکالتے ہو، کوئی بھی جملہ نہیں نکالتے ہو، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کو ایک نگراں لکھ لیتا ہے۔ اچھی بات ہوگی تو دائیں جانب والا لکھے گا، اور اگر بری بات ہوگی تو بائیں جانب والا لکھے گا، تم منہ سے جو بھی نکالو گے لکھا جائے گا۔ امام طاؤوس نے اس آیت کی روشنی میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان آخری وقت میں کراہ بھی رہا ہے، اس کے کراہنے کی آواز کو اور اس کے کراہنے کی بات کو بھی وہ فرشتے اپنی ڈائری کے اندر نوٹ کر لیتے ہیں، اپنی ڈائری کے اندر اس کراہنے کو بھی لکھتے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے امام احمد ابن حنبل نے یہ بات سنی، امام طاؤوس نے یہ بات کہی تھی، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے آخری وقت میں کراہنا بھی بند کر دیا، کہ یہ بات بھی لکھی جا رہی ہے کہ انسان کراہ رہا ہے تو یہ بھی لکھا جاتا ہے، کراہنا بند کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کراہنے پر ہماری پکڑ ہو جائے اور اس کراہنے پر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں اسلاف کا، ان لوگوں کا کتنا ڈرتے تھے اللہ رب العالمین سے، اور آج ہماری حالت دیکھو، کتنی لمبی زبانیں ہیں ہماری، کتنے زبان دراز ہیں ہم، کتنا برا بولتے ہیں، کتنا گندا بولتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ایک لکھنے والا دائیں جانب ہے اور ایک لکھنے والا بائیں جانب ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو وہ لکھ رہا ہے، ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، اچھی چیزوں کو بھی لکھا جا رہا ہے اور بری چیزوں کو بھی، بری باتوں کو بھی لکھا جا رہا ہے، تمہارے ہر قول کو لکھا جا رہا ہے، تمہارے ہر فعل کو لکھا جا رہا ہے، تم جو خیر کی باتیں بولتے ہو وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور جو تم شر کی باتیں بولتے ہو، برائی کی باتیں بولتے ہو، وہ سارے کی ساری لکھی جاتی ہیں۔ اللہ یہ جب لکھا جائے گا تو ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ سارے کے سارے انسان میرے سامنے آئیں گے، اور جب یہ میرے سامنے
سامنے لا کے رکھ دیے جائیں گے، میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا ان کو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اسی کتاب کو ان کی گردنوں کے اندر لٹکا دیا جائے گا، اسی نامہ اعمال کو ان کی گردنوں کے اندر لٹکا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اپنی کتاب کو پڑھنے کے بعد، اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے کے بعد آج تجھے خود پتا چل جائے گا کہ تو جنتی ہے یا تو جہنمی ہے، تو جنتیوں والا کام کر کے آیا ہے یا جہنمیوں والا کام کر کے آیا ہے، آج تجھے خود ہی پتا چل جائے گا۔ کسی نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ انسان جو کچھ بولتا ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں چل رہا ہے۔ موبائل کے اندر ریکارڈنگ آتی ہے، انسان اگر اپنے موبائل کی ریکارڈنگ چالو کر کے اپنی جیب میں رکھ لے اور پورے دن وہ جو کچھ بولتا ہے اس کو ریکارڈ ہونے دے، اور شام کے وقت میں پھر وہ اپنی ریکارڈنگ خود سنے صرف ایک دن کی، آپ یقین کریں انسان اپنی ریکارڈنگ خود نہیں سن پائے گا کہ آج اس نے دن بھر میں بولا کیا ہے، کیسی جاہلانہ، بے وقوفانہ، بری، گندی اور گناہوں والی باتیں کری ہیں اس نے، اپنی ریکارڈنگ انسان خود نہیں سن پائے گا۔ سوچو پوری زندگی کی ریکارڈنگ ہے، پوری زندگی کا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، کتاب کو پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اور جب یہ گلے کے اندر ڈالا جائے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، دیکھو وہی جو لکھا گیا تھا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، جب مجرم اس کو دیکھیں گے ڈر جائیں گے اس کی چیزوں کو دیکھ کر، مما فیہ، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا اس چیزوں کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، اور دیکھنے کے بعد میں کیا کہیں گے، یقولون، وہ سارے کے سارے کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا آساہا، ہائے ہماری بربادی، یہ کون سی کتاب ہمیں دے دی گئی، یہ کون سی کتاب ہمارے گلے کے اندر لٹکا دی گئی ہے، لا یغادر صغیرۃ، اس کے اندر نہ کوئی چھوٹا گناہ بچا ہے، ولا کبیرۃ، اور نہ کوئی بڑا گناہ بچا ہے، جو سارا کا سارا الا احصاہا، مگر اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی کر کے گئے ہوں گے سب کچھ پا لیں گے، ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، جو تم نے کیا ہوگا سب اس کے اندر لکھا ہوگا۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب دو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، ایک دائیں جانب بیٹھا ہے اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہے، کیا لکھتے ہیں، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا مگر اس کو ایک نگراں اپنے پاس میں لکھ لیتا ہے، اگر اچھی بات بولی ہوگی تو اچھی بات والا دائیں جانب والا لکھ لے گا، اور اگر بری بات بولی ہوگی تو مائیں جانب والا لکھ لے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ زبان کا معاملہ کتنا اہم ہے میرے بھائیو، ذرا اندازہ کرو۔ ایک دو چیزیں اور بتا کے بات اپنی ختم کرتا ہوں میں۔ زبان، اللہ اکبر، کتنی چیزیں اس کے تعلق سے حدیثوں کے اندر آئیں۔ ایک ابو داؤد کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، غور سے سنیے اس حدیث کو، اذا اصبح ابن آدم، جب کوئی انسان، جب کوئی ابن آدم، جب کوئی انسان صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح کرتا ہے، یعنی صبح سو کر اٹھتا ہے یا صبح کرتا ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم، آدم کا کوئی بیٹا صبح کرتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
سارے اعضا، انسان کے بدن کے سارے حصے، سارے اعضا زبان سے یہ منت کرتے ہیں، یہ سماجت کرتے ہیں، یہ عاجزی کرتے ہیں. زبان سے سارے بدن کے حصے زبان سے عاجزی کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ فینا. بڑی زبردست حدیث ہے، غور سے سنیں. فرمایا سارے بدن کے حصے زبان سے کہتے ہیں روزانہ صبح کے وقت میں اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تو چلے گی، تو الٹا سیدھا بولے گی، تو گناہ کی باتیں بولے گی، تو زبان ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرے گی، لیکن تیری وجہ سے جب اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے گا تو پورے جسم کو جہنم کے اندر ڈالے گا. یعنی آنکھ کو بھی تیری وجہ سے جلنا پڑے گا، کانوں کو بھی تیری وجہ سے جلنا پڑے گا، ہاتھوں کو بھی تیری وجہ سے جلنا پڑے گا، پیروں کو بھی تیری وجہ سے جلنا پڑے گا. تو سارے اعضاء مل کر زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اللہ کے معاملے ہم اللہ سے ڈر، ہمارے معاملے کے اندر اللہ سے ڈر. انا نحن بکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اور ہمیں ایک ساتھ میں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے ساتھ میں لگایا ہے. یعنی زبان کے ذریعے سے انسان گناہ کرتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان جہنم کے اندر جاتا ہے. اسی زبان کی وجہ سے جا رہا ہے، لیکن جلنا ہاتھوں کو پڑ رہا ہے، جلنا پیروں کو بھی پڑ رہا ہے، جلنا انسان کے جسم کو پڑ رہا ہے. اس لیے سارے اعضاء اکٹھا ہو کر کہتے ہیں. اور یہ صرف آخرت کا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیو، دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے. آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے، جواب کیسے دیتے ہیں آپ؟ زبان کے ذریعے سے. اور لاٹھی کہاں پڑتی ہے؟ ڈنڈا کہاں پڑتا ہے؟ گھوسا کہاں پڑتا ہے؟ لات کہاں پڑتی ہے؟ پورے بدن میں کہیں بھی لگ سکتی ہے. ہاں کہاں نہیں لگے گی؟ زبان پہ نہیں لگے گی، زبان تو اندر. تو دنیا کا بھی یہی معاملہ اور آخرت کا بھی یہی معاملہ. اللہ اکبر، کتنی چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے بتائیں. سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اللہ سے ڈر میرے معاملے میں. اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں ان استقمت استقمنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے. یعنی اگر تو دنیا کے اندر نہیں لڑی تو ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اگر تو نے کسی کو گالی نہیں دی تو ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر تو صحیح چلی اور اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے سے اگر تجھے بچا لیا تو ہم بھی بچ جائیں گے. وَإِنْ آوَجَجْتَ آوَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی اور اگر دنیا کے اندر تو ٹیڑھی چلی تو ہم بھی سارے کے سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے. یعنی تیری وجہ سے ہم بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. دنیا کے اندر بھی ہمیں یہ سزا بھگتنا پڑ سکتی ہے اور آخرت کے اندر میں بھی ہمیں سزا بھگتنا پڑ سکتی ہے. اس لیے سارے اعضاء بدن کے اکٹھے ہو کر زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر. گناہ زبان کرے اور اس کی وجہ سے سارے اعضاء کو جہنم کے اندر جلنا پڑے. اگر اب بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بہت زیادہ بولیں گے، اتنا بولیں گے، اتنا بولیں گے، 1 مہینہ بولیں گے تب جا کے ہم جہنمی بنیں گے وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کے زبان میں، آپ کے ذہن میں اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو میں صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں. کیا آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان صرف ایک جملہ، ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے؟ ایک زبان سے کلمہ نکالا، ایک جملہ نکالا، ایک بات نکالی اور اس کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر چلا جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ان العبد لا يتكلم، غور سے سنیے، ان العبد لا يتكلم بالکلمة من رضوان اللہ لا يلقي لها بالا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان، بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے، ایک لفظ اپنی زبان کے ذریعے سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. یعنی انسان اچھی باتیں بولنے کی کوشش کرتا ہے. مان لیجیے آپ لوگوں نے تقریر سنی اور آج سے سوچ لیا کہ ہم اچھی باتیں بولا کریں گے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی اچھی باتیں بولنا ہے، کون کون سی اچھی باتیں ہیں. آپ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، کم بول پاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک عالم ہوگا وہ آپ کو زیادہ اچھی باتیں بتا سکے گا،
ایک حافظ ہوگا وہ زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکے. اس طریقے سے جو جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا اتنا زیادہ اچھی باتیں بولے گا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اسلام کی زیادہ نالج نہیں ہوتی تو وہ کم بول پاتے ہیں. ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، بے شک بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، ایک بات نکالتا ہے، ایک بات کہتا ہے، اور اس جملے کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے. اور فرمایا لا یلقی لها بالا، لیکن وہ جملہ کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا. وہ انسان بھی یہی سوچتا ہے کہ میں نے کوئی بہت اچھی بات نہیں بولی ہے، عام سی بات بولی ہے، معمولی سی بات بولی ہے، چھوٹی سی بات بولی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفعہ اللہ بہا درجات، اس چھوٹے سے جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے اندر درجات کو بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اس چھوٹے سے جملے کی وجہ سے جس کی حیثیت خود اس انسان کی نظر میں بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے. ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور جنت کے اندر اس کا مقام بڑھ گیا، درجات بڑھ گئے. آگے کی حدیث سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ، اور کبھی کبھی بندہ ایسی باتیں بولتا ہے، ایک جملہ ایسا بول دیتا ہے، ایک بات کوئی ایسی بول دیتا ہے من سخط اللہ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. لا یلقی لہا بالا، لیکن اس انسان کی نظر میں اس جملے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس انسان کی نظر میں اس جملے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ تو یہ کہتا ہے میں نے تو معمولی سی بات کہی ہے، میں نے تو چھوٹی سی بات بولی ہے، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا، میں نے کوئی اتنی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کہی تھی، میں نے تو یہ چھوٹا سا جملہ بولا تھا. اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس چھوٹے سے جملے پر اللہ تعالیٰ اس انسان سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا فَهُوَ يَحْبِيبِي فِي جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ اسی جملے کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے. کتنی حفاظت کرنا ہے زبان کی میرے بھائیو، کتنی اہم چیز ہے یہ زبان. جتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اتنا ہی اس پر ہمیں کنٹرول رکھنا ہے، اس کو ہمیں قابو میں رکھنا ہے. میرے بھائیوں آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے، اور میری بہنوں آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے. ایک جملے کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر جا سکتا ہے، ایک جملے کی وجہ سے انسان جنت کے اندر جا سکتا ہے. ابو داؤد کی بالکل صحیح روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی بالکل صحیح روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، دو آدمی تھے. ایک آدمی بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتا تھا اور ایک آدمی بہت زیادہ گناہ کیا کرتا تھا. یہ نیکی کرنے والا آدمی اس کو سمجھایا کرتا تھا لیکن وہ مانتا نہیں تھا. ایک دن اس نیکی کرنے والے دوست نے اپنے اس دوست کو دیکھا کہ بہت زیادہ گناہ کے اندر لت پت ہے تو غصہ ہو گیا. غور سے سنیں، غصہ ہو گیا، صحیح روایت ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. غصہ ہو گیا اور غصے کی حالت میں جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ لا یغفر اللہ لک لا یدخلک اللہ الجنت. یہ دو الفاظ آئے حدیث کے اندر. کہا اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، یا تو یہ کہا یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. کس نے؟ عبادت کرنے والے نے، جو رات دن عبادت کیا کرتا تھا. کس سے کہا؟ جو رات دن گناہ کیا کرتا تھا اور اس کو سمجھایا بھی کرتا تھا. آج گناہ کے اندر دیکھا تو غصہ ہو گیا، اور غصے کی حالت میں جیسے ہم آپ لوگ ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم تو سیدھے جہنمی بناتے ہیں، فلانا جہنمی ہے، فلانا جہنم میں جائے گا، اس طریقے کی باتیں کرتے ہم لوگ. پیارے نبی نے فرمایا، اس آدمی نے کہا، ایک جملہ بولا، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ دونوں کی روحوں کو لے کر آؤ. ان کے اوپر موت آئی، ملک الموت، اور ان کی روحوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی
کون ہے جو میرے اوپر حکومت چلا رہا ہے؟ اللہ اکبر. کون ہے جو فیصلے مجھے کرنا چاہیے وہ فیصلے یہ کر رہا ہے؟ کون ہے جو میرے اوپر حکومت چلا رہا ہے؟ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں کھا رہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ تجھے کیسے پتا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد غفرت لک، میں اس گنہگار کو معاف کرتا ہوں، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور اس عبادت کرنے والے سے کہا تیرے اس ایک جملے کی وجہ سے جو تو نے بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، میں اس ایک جملے کی وجہ سے تیرے سارے اعمال کو برباد کرتا ہوں. اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ اور اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ. ایک جملہ، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. کتنا معمولی سا جملہ ہے. ہم لوگ تو باتوں باتوں میں اس طریقے کے جملے بول دیتے ہیں. ہاں، کون ہے جو ہماری رحمت سے مایوس ہو گیا، رحمتوں سے نا امید ہو گیا، ہمارے اوپر قسمیں کھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، زبان کی حفاظت کرو. زبان اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی نعمت ہے اتنا ہی زبان کے گناہ بھی بہت بڑے ہیں میرے بھائیوں. اس زبان کی وجہ سے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے اور اسی زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.